बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 ذوالحجہ ہے، کل 7 ذوالحجہ تھی، عبادت کے دن ہے، لیکن کھانا پینا جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ آپ کھانا پینا کھا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ایون آج کے اندر۔ تو آج جو میں بنا رہا تھا وہ بچوں کے لیے یا بزرگوں بڑوں کے لیے، دونوں کے لیے آم کا جو جوس، اس کا جو وہ نکالتے ہیں، پلپ کیا بولتے ہیں اسے، گودا نکالنے کے بعد اس کو، یہ میں نے آٹا لیا ہے، چکی کا بھی آٹا لے سکتے ہیں اور ملٹی گرین بھی لے سکتے ہیں، میرے پاس دونوں تینوں موجود ہیں، جو کا بھی آٹا، جو بھی آٹا چاہیے وہ لے سکتے ہیں۔ میں نے اس کو آج جو ہے چکی کا آٹا لیا ہے، تھوڑے سے یہ براؤن زیادہ ہے کیونکہ میں براؤن آٹا کھاتا ہوں اس لیے۔ اور میں نے اس آٹے کے، یہ میں دکھا دوں، یہ سمجھے 3 چمچ کھانا پکانے کا 3 چمچ میں نے آٹا لیا، اس میں 1 انڈا ڈال کے پھینٹ دیا، اور اس میں 1 سے 2 چمچ جو ہے کھانے کا تیل، چاہے زیتون کا تیل، چاہے بٹر، چاہے اصلی گھی، وہ ڈال کے اس کے اندر پھینٹ دیا ہے، پھینٹ کے رکھا بھائی میں نے، تو 5 سے 10 منٹ تک رکھنا ہے، بس زیادہ نہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ سل بتہ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو، کوٹنی کی جو ہوتی ہے، اس میں نے آم کا گودا نکال کے ڈال دیا، اس کو میں کوٹ دوں گا، اس کو پیس دوں گا، اور پیسنے کے بعد تقریباً آدھا آم بڑا ہے، میں نے کافی اس میں سے نکال لیا، اور کافی آپ کے سامنے نکال دوں گا۔ تو اس کا گودا جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے، لیکن اس کو آپ کوٹ لیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہاں سل بتے میں یا حمام دستے میں کوئے، آپ اس کو کسی بھی پیالے میں یا پلیٹ میں بھی چورا کر سکتے ہیں۔ اس کا چورا کرنے کے بعد ہم اس کو اپنے آٹے کا جو ہم نے ڈو بنایا ہے، یہ ڈو اس کے اندر مکس کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح ملا دیں گے۔ اب میں ملا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب جناب، اب وہ جو میں نے یہ آم کا جو جوس نکالا ہے، آم کا پلپ نکال کے اس کو کوٹ دیا ہے، کچھ موٹا موٹا بھی ہے، کوئی بات نہیں، تو اس کو ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے۔ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا لیجیے گا، اس کو اس میں اچھی مکس کر کے اچھی طرح ملا دیں۔ ہم نے تمام چیزوں کو مکس کر دیا۔ اب یاد رہے آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں، اس میں ہے بٹر یا گھی 2 چمچ کھانے کے، اور آٹا یا میدا یا وہ اپنے جو کا آٹا ہے یا ملٹی گرینس، وہ ایسے 3-4 چمچ لیے، جتنا آپ کو چاہیے، آپ اندازے سے جتنے بنانے، اور اس میں ڈالا ہے آم کا پل جو ہوتا ہے، اس کو نکالنے کے بعد گودا جس کو بولتے ہیں، وہ ڈال دیا ہے۔ لائٹ اصل میں گڑبڑ کری، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو اٹھا کے دکھا رہا۔ یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ملا دیا۔ اگر بچے بہت زیادہ شوقین ہو شوگر کے تو آپ شوگر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، ورنہ ہم نیچرلی کھلانی ہے تو شکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں ڈالتا۔ اچھا جناب، اب ہم چولہا آن کر دیتے ہیں اور بٹر لے آتے ہیں اپنی فریج سے، اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں۔ چولہا میں نے آن کر دیا، میرا فرائی پین گرم ہو رہا ہے۔ میں جناب زیتون کا تیل 2-3 چمچ، 4 چمچ، 2-3 چمچ کھانے کے زیتون کا تیل اس میں مکس ڈال دیا، اور جناب میں نے اپنے کیمرے کو بھی آپ اس کی طرف ایڈجسٹ کر دیا، اور اب یہ تیل گرم ہوتے ہی پوری فرائی پین گرم اس پر لگا دیتے ہیں، اس کو تیل کو اوپر ڈالیں گے۔ میں جناب چیزیں بھی سمجھ لینا ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب ہمارا فرائی پین فل گرم ہونا چاہیے، آئل گرم ہوتے ہی ہم چمچ کی مدد سے اس طرح کر کے ڈالتے ہیں، اور یہ خود بھی پھیل جائے گا، اور ہم پھیلا بھی دیں گے، اور آپ کو جتنی بڑا چاہیے پراٹھا یا ٹکیا، جتنی بڑی چاہیے، یہ جو ہے بچوں کے لیے تو خاص طور سے چھوٹی چھوٹی ہی بنائیے، خوبصورت دکھتی ہے جناب۔
ہم نے ڈال دیا پہلا. اب چولہے کو میڈیم ہیٹ پہ کر دوں گا تاکہ جلے نہیں. اب میں نے اس کو میڈیم ہیٹ سلو ہیٹ پہ کر دیا اور اس کو پکائیں گے. اس کے بعد دکھاتا ہوں. پلٹ کے اس کو تھوڑا سا جب یہ پک جائے گا ہم اس کو پلٹ دیں گے. جب یہ اس طرح کریں گے اور یہ ہلنے لگے گا, چھوڑ دیا اس نے زمین کو, تو پھر ہم اس کو پلٹ سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں نیچے کس کلر کا ہے. اس کے بعد اس کو پلٹ دیں گے. اب غالباً ایک طرف ہو گیا ہوگا. ہم اس کو دیکھتے ہیں, پلٹ کے دیکھتے ہیں اور اس کو احتیاط کے ساتھ. ہاں بہت زبردست زبردست جناب. بچے بڑے سب خوش, کھائیں. زبردست مینگو کا پین کیک, مینگو کا پین کیک. چولہا میں نے تھوڑا سلو کیا تھا, فاسٹ کروں گا تاکہ کام جلدی ہو جائے. سرونگ کے لیے میں خالی یہی پلیٹ کا استعمال کر لوں گا. یہ جناب مینگو کا پین کیک. اس کو چائے اس طرح چائے پلٹ کے بھی دیکھ لیا ہم نے. زبردست قسم کا تیار ہو گیا. نہ ہینگ لگی نہ کڑکڑی. اب اس کے اوپر کریم بھی ڈال سکتے ہیں بچوں کے لیے, اور چیز بھی ڈال سکتے ہیں, جو آپ کا دل کرے کریں. ایک اور بنا کے دکھاؤں. تھوڑا سا آئل اور تھوڑا اس میں جو میں نے آئل پہلے ڈالا تھا وہ تھوڑا زیادہ گر گیا تھا, تو وہ میں نے ایک کپ میں نکال دیا تھا. اسی کپ میں بہت نہیں ہے, یہ 1 چمچ ہے کھانے کا, 1 چمچ آئل. اور ہمارا بنایا بیٹر مینگو کا زبردست قسم کا. اس کو پھیلا لے. تھوڑا بڑا بنا کے دکھاؤں تو بڑا جل سکتا ہے, مگر یہ چھوٹے چھوٹے ہی اچھے لگتے ہیں. ویسے خوبصورت لگتے ہیں کھانے میں بھی. کیونکہ اگر بچے کا موڈ نہیں یا بڑے میاں کا جو گھر میں ہے بزرگ, ان کا موڈ نہیں, تو وہ تھوڑا ایک ہی کھا کے. میں نے تھوڑا سا اس کو بڑا کر کے سکھا دیا. آپ کتنا چاہیں اس کو بڑا کر سکتے ہیں, کھلا سکتے ہیں. شیپ آپ کی مرضی پہ. میں اپنے روٹی بنانے کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے محتاج نہیں ہوں. کام کر لیتا ہوں, بنا دیتا ہوں. پکا پکا کے شوق میں پکا کے الحمدللہ بنانے لگا ہوں. تو تیڑی آڑی کوئی بات نہیں, انڈیا پاکستان بنے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب ایک طرف ہو جائے گا تو پھر میں پلٹاؤں گا. اب ہم اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. یہ ہو گیا ہوگا غالباً ایک طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوہ زبردست جی, کلر زبردست, خوبصورت, کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی. مینگو کا پین کیک زبردست, کھانے میں بھی زبردست. میں نے اپنا ناشتے کا برنچ جو ہے کھانا اور ناشتہ ایک ہی ہوتا, اور میں 10-11 بجے کے قریب کھاتا ہوں. تو اس کے لیے یہ پین کیک ہے, اس کا مینگو پین کیک, اور چاولوں کی کھیر ہے. چاول کی کھیر میں نے کل بنائی تھی, ہمارے یہاں مہمان آئے تھے تو بنائی تھی. وہ چاولوں کی کھیر کے ساتھ کھاؤں گا. زبردست. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. سبسکرائب لائک بنتا ہے تو کر لیجیے گا. آپ کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میرے لیے ضرور دعا کرے. کل عرفات کا دن ہے, اور کل آپ ضرور میرے لیے, میری فیملی کے لیے دعا کیجیے, اور تمام مسلمانوں کے لیے, اور پاکستان کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے. اللہ شیطانوں کی شر سے بچا دے. آمین. میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. فی امان اللہ.